اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 9ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ قوم نوح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تکذیب کرنے اور ان سے اندھا پن برتنے کے جرم میں غرق کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو محفوظ رکھا۔ اس رکوع سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ بات محض طوفان نوح تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک قانون قدرت ہے، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو اس کا انجام بالکل وہی ہوگا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 9 جو کہ آیات 65 سے 72 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی باند ہود علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فرمایا اے قوم ابدیت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ سوائے اس کے، تو کیا تم تقوی نہیں کرتے؟ عاد، قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ طوفان نوح کے بعد یہ دنیا اثر نو بسائی گئی۔ اس کی تعمیر میں حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی طرز فکر اور صلاحیتیں کام کر رہی، اور اسی پیغمبرانہ طرز فکر کے ساتھ آپ کے پیروکاروں نے آپ کے ساتھ مل کے وحدانیت کی روشنی میں ایک نئی دنیا کا آغاز کیا۔ جب تک نوع انسانی نے وحدانیت کے تفکر کا تحفظ کیا اور احکامات الہیہ کی پامالی سے باز رہے، یہ دنیا امن و چین کا گہوارہ رہی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل رہی، اور لوگ وحدانیت کی لامتناہی فضاؤں میں آزادی کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے فطرت کی نرم و گداز آغوش سے ہمکنار ہوتے رہے۔ مگر افسوس، انسان کی فطری کمزوری اور نسیان کی عادت ایک دن اس پہ غالب آ گئی، اور پھر لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ نافرمانی کا وہ ذہن جو حضرت نوح علیہ السلام کی مدتوں کی جان فشانوں سے مغلوب ہو چکا تھا جاگ اٹھا، اور اس کے اندر ابلیسیت اور شیطنت کروٹیں بدلنے لگی۔ قرآن کریم کے مطابق قوم عاد قوم نوح کی جانشین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت اور تندرستی کی آسائشوں سے سرفراز کیا، مگر افسوس وہ اپنے آباء و اجداد کے راہ سے بھٹک گئے اور وحدانیت کو چھوڑ کے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ آپ نے انہیں وہی پیغام دیا جو ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم کو دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہی الہ واحد ہے، خالق اور مالک حقیقی ہے، اور اپنی تمام مخلوقات کی حاجات پوری فرما رہا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اسی کو اپنی زندگیوں کا محور بنانا ہے، اسی سے اپنی تمام امیدیں وابستہ رکھنا ہے، اسی سے ہی مدد مانگنی ہے، اور اسی کے احکامات کے تحت اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اور اس کی نافرمانیوں سے اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 میں حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام کی کچھ تفصیل موجود ہے۔ اے قوم، استغفار کرو اپنے رب سے،
پھر توجہ رکھو اسی کی طرف، بھیجے گا وہ تم پہ آسمان سے دھاریں اور مزید کر دے گا تمہاری قوت موجودہ قوت سے، مت روگردانی کرو مجرم بن کے۔ کل ملاء الذین کفروا من قومہ، بولے سردار جو کافر تھے ان کی قوم سے، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نادانی میں اور ہمیں پختہ ظن ہے کہ آپ جھوٹوں سے ہیں۔ الملا پہلا انڈر لائن لفظ، سردار یا سرخیل آپ کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہیں گے چیفز۔ صفاحت کم عقلی، بیوقوفی، احماقت، فلشنس۔ لنظنک ہمارا آپ کے بارے میں پختہ گمان ہے، we strongly assume you۔ اس قوم کے بااثر لوگ جو کہ کافر تھے انہوں نے پیغام حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ پہ یہ الزام لگا دیا کہ ان کے گمان کے مطابق آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ان اقوام کا ذکر ہوا ہے جو عذاب سے ہلاک کر دی گئی، وہیں ان کی معاشرت اور طرز فکر اور عمل کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 128 سے 135 میں حضرت ہود علیہ السلام کا ایک مکالمہ بیان ہوا ہے جس سے ہمیں قوم عاد کی ایک مجموعی معاشرتی زندگی اور طرز فکر و عمل کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم تعمیر کرتے ہو بلندی پہ ایک نشانی ابس کاموں کی، اور ثنا کاری کرتے ہو گویا تمہیں یہیں رہتے رہنا ہے؟ جب تم ہاتھ ڈالتے ہو تو ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کے۔ تقوی اختیار کرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اور تقوی کرو اس سے جس نے تمہیں مدد بہم پہنچائی جو تمہیں معلوم ہے۔ اس نے تمہاری مدد کی مویشیوں سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے، بے شک مجھے خوف ہے تم پہ ایک یوم عظیم کے عذاب کا۔ گویا ان لوگوں کی سرکشی ان کے غرور اور دنیاوی تعیش کی وجہ سے تھی۔ کہا یا قوم لیس بی صفاحۃ، فرمایا اے قوم نہیں میں نادان، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، وبلغکم رسالۃ ربی وانا لکم ناصح امین، پہنچا رہا تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار ناصح ہوں۔ ناصح ہوں خیر خواہ، چارہ ساز، موافقت پیدا کرنے والا، سی دینے والا، سنسیئر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں کو یقین دلایا کہ وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ رب العالمین نے انہیں منصب رسالت پہ سرفراز فرمایا ہے اور وہ اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 125 اور 126 میں ارشاد ہے، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، بس تقوی کرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، اے قوم نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پہ کسی اجر کا، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی پہ جس نے بھرپور صفات دی ہے مجھے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ نے لوگوں کو واضح کر دیا کہ یہ کام کرنے میں، یہ پیغام پہنچانے میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اور نہ ہی اس سے ان کا کوئی مفاد وابستہ ہے۔ ان کی یہ کوشش در حقیقت اپنے ہی لوگوں کی خیر خواہی ہے تاکہ وہ اپنی موجودہ روش کو چھوڑ کے رائے حق پہ آ جائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کا انجام بھیانک ہوگا۔ اور بحیثیت ایک خیر خواہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کریں۔ اب عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ آئی ہے تمہارے پاس ایک یاد دہانی تمہارے رب کی طرف سے؟ اللہ رجل منکم لینذرکم، ایک مرد پہ تمہیں سے تاکہ وہ تمہیں متنبع کر دے۔
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یاد کرو جب تمہیں جانشین کیا قوم نوح کے بعد اور زیادہ دی تمہیں ساخت میں کشادگی۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ زادکم بڑھا دیا، انکریزڈ یو، بسطاً پھیلاؤ، ایکسٹینڈڈنیس، اللہ ہر طرح کی نعمتیں اور صلاحیتیں، باؤنڈریز۔ اس آیت مبارکہ پہ تفکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی نبیوں اور رسولوں کو مافوق الفطرت چیز سمجھتے تھے، اس لیے انہیں یہ بات قبول کرنے میں عار تھا کہ بظاہر انہی جیسے ایک فرد کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ آج وہ انہیں رب حقیقی کے پیغامات پہنچا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی ان خصوصی کرم نوازیوں کی یاد دہانی کروائی جس نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جانشین بنایا، انہیں ہر طرح کی نعمتیں بہم پہنچائیں، جسمانی طاقت اور صحت سے نوازا، اور طرح طرح کے علوم و فنون دیے جس کی بدولت انہیں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ان وسائل اور صلاحیتوں کو احکامات ربی کے تحت استعمال کیا جائے، اس صورت میں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، بولے کیا آپ آئے ہمارے پاس تاکہ ہم عبدیت کریں اللہ تعالیٰ واحد کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے آئے ہمارے آبا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آئے ہم پہ جس کا آپ ہمیں وعدہ دے رہے ہیں اگر آپ سچوں سے ہیں۔ قوم کے سرکردہ اور بعض لوگوں کو یہ بات قابل قبول نہ تھی کہ مختلف خداؤں کی پرستش کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کی پرستش کی جائے۔ آپ کی قوم کا جواب سورہ ہود کی آیت نمبر 53 میں بیان ہوا ہے۔ بولے اے ہود، آپ نہیں لائے ہمارے پاس کوئی دلیل روشن، اور نہیں ہم چھوڑ دینے والے اپنے الہوں کو آپ کے کہنے پہ، اور نہیں ہیں ہم آپ پہ ایمان لانے والے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل کے سامنے لوگ لاجواب ہو گئے اور آپ سے معجزوں کے مطالبہ کرنے لگے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، فرمایا تحقیق واقعہ ہو گیا تم پہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آلودگی اور غضب۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کیا مجادلہ کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو موسوم کر رکھے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے؟ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ واقع وقوع ہو گیا، has occurred، بی فالن، رجسن، نجاست اور دھول، وہ کام جو شرمناکی اور بے عزتی کا باعث بن جائے۔ غضب، وہ غصہ جس کا اظہار ہو جائے، یا وہ سزا جو کسی کو جرم ثابت ہونے پہ لگا دی جائے۔ سَمَّيْتُمُوهَا، وہ نام جو تم نے خود سے رکھے ہیں، you named۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ ان کی موجودہ طرز فکر اور عمل ان کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث بن چکی ہے، جس کی بدولت وہ ایک سادہ اور واضح بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور وہ خالق اور مالک حقیقی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش پہ وزد ہیں۔ یہ بت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، یہ نام انہوں نے خود ان کو دیے ہیں، اور ان کی حقیقت سوائے ان ناموں کے کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند نازل فرمائی ہے۔ اگر تم لوگ
پھر بھی اپنی ہٹ درمی ترک کرنے کو تیار نہیں، تو پھر اپنے کرتوتوں کے ظہور نتائج کا انتظار کرو۔ فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، بس ہم نے نجات دی آپ کو اور جو آپ کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور قطع کر دی ہم نے جڑ جو تکذیب کر رہے تھے ہماری نشانیوں کے ساتھ اور نہ وہ ماننے والے تھے۔ قوم نے اپنے رسول کی بات نہ مانی اور سرکشی کی راہ پہ ہی گامزن رہی، جس کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور آپ کے ساتھ تھے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ سورہ الحق آیت نمبر 6 اور 7 میں اس عذاب کا ذکر ہے، جس کے نتیجے میں یہ نافرمان قوم ہلاک ہوئی۔ اور رہے عاد تو ہلاک کر دیے گئے ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے، سوار رکھی گئی ان پہ 7 راتیں اور 8 روز لگاتار۔ تم دیکھتے اس قوم کو، اس میں پچھڑے پڑے ہیں جیسے تنے کھجور کے گرے پڑے۔ قرآن کریم پہ تفکر کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کی تباہی اور قوموں کی گمراہی میں قدرت کا ایک ہی اصول کار فرما ہے، وہ یہ کہ جب نوع انسانی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور شے کو اپنا ذہنی مرکز بنا لیتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹنے لگتا ہے اور اس کی تمام تر صلاحیتیں دنیا کے اصول میں خرچ ہونے لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے تصرف کے لیے بنائی ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور اس کی ربوبیت کا انکار نہ کرے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی قوموں کے زوال کا ذکر آیا ہے وہیں پر ان گزری ہوئی قوموں کی طرز زندگی، بود و باش اور ان کے طرز تفکر کو بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے غلط نقش قدم پہ چلنے کی کوشش نہ کریں اور ان کی تباہی اور بربادی کی داستانوں سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی روح سے کسی قوم کا زوال اس کے انتہائی عروج کے بعد آیا۔ اس بات سے قدرت کے اس قانون کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نوع انسانی کا اجتماعی شعور جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتا ہے تو شعور کی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے، جس کو ہم شعور کا بالغ ہونا کہتے ہیں۔ قوم عاد پہ عذاب کی چند بڑی وجوہات میں تکبر، دولت پرستی، خود نمائی، ظلم و ستم، شرک، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے رسولوں کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔